گھوڑے کا گوشت حرام ہے یا حلال؟ اگر حلال ہے تو پھر اتنے سارے گھوڑے یوں ہی مر جاتے ہیں اور حلال جانور کا گوشت حرام جاتا ہے۔ اس پر کیوں آج تک علماء نے آواز بلند نہیں کی؟ کیا وجہ ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے؟ اور اگر منع کیا ہے تو کب کیا تھا؟ اور پھر اس کا حکم دیا تو کب دیا؟ گھوڑے کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف، امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ آئیں پہلے بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔ انہی احادیث کی بنا پر گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ آئیں اب بتاتے ہیں آپ کو کہ حضرت امام جعفر اور حضرت امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو کیوں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے اللہ جن کا تمہیں علم نہیں۔ اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، کھچر اور گدھے پیدا کیے۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیات میں چوپایوں کا ذکر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انہیں تو کھاتے ہو، بس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ہے کہ تم ان پر سواری کرتے ہو، بس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن جبل مسند احمد میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں میرے والد حارث مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو میں نے ان کا استقبال تقدید نامی جگہ پر کیا۔ قریبی شکاریوں نے ایک بڑا گھوڑا شکار کیا، ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا، گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر اس کا سرید تیار کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی کے سامنے پیش کیا۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا پکایا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، نہ تو ہم نے اس کو شکار کیا ہے، نہ ہی شکار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور پکا کر ہمارے سامنے گوشت پیش کیا، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس کو ناجائز کہتا ہے؟ حضرت عثمان نے فوراً ایک قاصد بھیج کر انہیں بلاوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، جب حضرت علی آئے تو حضرت عثمان کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کو شکار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا، یہ سب ایک نامحرم جماعت نے کیا ہے، تو اب ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی فوراً کہنے لگے، میں ہر اس شخص کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگلی گدھے کے پائے پکا کر لائے گئے تو نبی نے فرمایا، ہم محرم ہیں، اسے غیر محرم کو کھلا دو۔ اس پر 12 صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کی۔ پھر بات حضرت علی نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں کی۔ ناظرین، گھوڑا فی نفسہ حلال ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑا کا گوشت عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر کے نزدیک گھوڑے کے آلۂ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدات کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچتے ہیں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے اور حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے۔ اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب اعلیٰ جہاد نہیں رہے، لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔